بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے 10 صفات کا حامل وہ عظیم مسلمان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جنت تیار کر رکھی ہے اور اسپیشل جس کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ 10 صفات کا جو حامل مسلمان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی پسند فرمایا ہے، اور اس میں صرف مرد کی تخصیص نہیں بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یعنی چاہے کوئی مرد ہو اور چاہے کوئی عورت ہو، اگر یہ صفات اپنا لے گا تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی جنت کا اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام کا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مغفرت کا وہ مرد یا عورت مستحق بن جائے گا۔ اب یہ صفات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ میں یہ آیت کریمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جو صفات ہمارے اندر موجود ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو صفات ہمارے اندر موجود نہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کی ہر بات اٹل ہے، تو اس حوالے سے اس بات کو حتمی اور قطعی سمجھا کریں اور کوشش فرمایا کریں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح جب پیارے نبی کا فرمان آ جائے تو اس پر بھی آنکھیں بند کر کے عمل کریں۔ قرآن و سنت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب صحیح بات کا پتہ چل جائے کہ قرآن میں ایسا آ گیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں بھی ایسا آ گیا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ عظیم صفات جو کسی مومن مرد کے اندر یا کسی مومنہ عورت کے اندر پائی جائیں، اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہیں۔ ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے میں ان آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں پھر آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ بالکل آسان سی آیت ہے اور آسان سا اس کا ترجمہ ہے، اور آسانی کے ساتھ ہر مسلمان ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یہ کل 10 علامات ہیں، 10 نشانیاں ہیں، 10 اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں میں اور مومنہ عورتوں میں چاہتا ہے، اور یہ انعام، یہ اعلان سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اگر وہ ان صفات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی جنت کے مستحق بنیں گے، مغفرت کے مستحق بنیں گے اور بہت بڑے انعام کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی پہلے مردوں کا پھر عورت کا، پہلے مردوں کا پھر عورتوں کا، ہر صفت کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ 10 کی 10 صفات، مرد کا ذکر کیا، ساتھ میں عورتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خواتین کو بھی مخاطب کیا ہے۔ جس طرح مردوں پر قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین پر بھی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔
مردوں کی نمازیں عورتوں کے لیے کافی نہیں، مردوں کے نیک اعمال عورتوں کے لیے کافی نہیں، عورتیں مستقل طور پر قرآن و سنت کی مخاطب ہیں اور ان پر عمل کرنے کی پابند ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان صفات کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات ہو گئی، آپ نے شمار بھی کر لیا ہوگا۔ یعنی پہلی صفت ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، دوسری صفت ہے مومن مرد اور مومن عورتیں، تیسری صفت ہے اللہ کی بارگاہ میں فرما برداری یا عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، چوتھی صفت ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، پانچویں صفت ہے صبر کرنے والے مرد مشکلات میں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، چھٹی صفت ہے کہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، ساتویں صفت ہے صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، آٹھویں صفت ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 9۔ آخری اور 10ویں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ کل کتنی صفات ہو گئی؟ 10 کی 10 صفات اللہ نے مومن مردوں کے لیے بیان کی ہیں اور مومنہ عورتوں کے لیے بیان کی ہیں، تاکہ عورتوں کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے کہ ہمیں تو باقاعدہ مخاطب کیا ہی نہیں گیا، ہمیں تو اسپیشل کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ مردوں کو ہی مخاطب فرمایا ہے، عورتوں کو کم مخاطب فرمایا ہے یا فرمایا ہی نہیں۔ بعض عورتیں اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں، یاد رکھیں جہاں مردوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے وہاں عورتیں خود بخود اس حکم میں شامل ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل عورتوں کو مخاطب کیا ہے۔ مثلا اسی جگہ پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو اسپیشل مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے عورتوں تم نماز پڑھو اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یا مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے، عورتوں کو اسپیشل اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ واضح طور پر چل گیا کہ قرآن و سنت کے جس طرح مومن مرد پابند ہیں، اسی طرح قرآن و سنت کی مومنہ عورتیں بھی پابند ہیں۔ کل قیامت کے دن عورتیں یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتی کہ یا اللہ ہم تو گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی، ہمارے تو گھر کے ہی بڑے معاملات تھے، تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، موقع ہی نہیں ملا روزے رکھنے کا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں اور صفات پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ اسی طرح پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ مردوں کو بھی مخاطب کیا اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے۔
احادیث مبارکہ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا ذکر بھی بکثرت ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال ان ساری صفات کو جو لوگ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں جب اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ نے کیا انعام کا اعلان کیا وہ سن لیں۔ آخر میں اسی آیت میں ہے، آیت نمبر 35 میں سورۃ الاحزاب، اللہ تعالیٰ فرماتا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جو 10 صفات والے مرد اور 10 صفات والی عورتیں ہیں، ان کے لیے اسپیشل، یہ اسپیشل انعام ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مغفرت کا، بخشش کا، نجات کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو بالکل تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی جیسے ہی یہ مریں گے اللہ تعالیٰ فوراً ان پر مغفرت کی مہر لگا دے گا اور یہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی اعدہ کا لفظ آیا ہے، اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی بالکل مہر تیار ہے۔ یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جیسی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت کی مہر لگا دے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں اور یہ میری وہ بندیاں ہیں جنہوں نے میری بیان کردہ 10 صفات پر عمل کیا اور اپنے اندر پیدا کیا۔ اعدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے سے یہ تیار کر رکھا ہے، سب کچھ پورا حساب کتاب تیار کر رکھا ہے، بس مہر لگی اور اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، چاہے مرد ہوں اور چاہے عورتیں ہوں۔ اب جنت میں جانے کے بعد صرف جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانا ہی بڑے کمال کی بات ہے۔ جنت میں جو چلا گیا وہیں اللہ کا دیدار ہے، وہیں پیارے نبی کا پڑوس ہے، وہیں صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہیں، وہیں نیک لوگوں سے آمنا سامنا ہوگا، سب کچھ جنت میں موجود ہے۔ لیکن جنت میں پہنچانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، ساتھ میں ایک اور لفظ بولا ہے، فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ جنت ہی بہت بڑا انعام تھی، جنت میں چلے گئے، اس سے بڑا جو ہے انعام کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی وَأَجْرًا عَظِيمًا فرمایا کہ جنت اور مغفرت ان کو دے دی، لیکن ان کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ جیسا ایک بندہ فرسٹ پوزیشن پر آ جائے کسی امتحان میں تو یہی اس کے لیے بڑے کمال کی بات ہے، اور 7 لاکھوں روپے کے انعامات بھی مل رہے ہوں تو یہ تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ یعنی ان لوگوں کے لیے جنت کا، مغفرت کا اعلان اللہ نے کر رکھا ہے، مہر لگا دیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مومن بندوں کو مزید خوش کرنے کے لیے ان کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان بھی کر رکھا ہے اور اس کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جیسے ہی وہ مومن بندے جنت میں انٹری کریں گے ان کو وہ انعامات پیش کر دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 صفات ہم سب نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنی اسلامی بہنوں کو بھی جو ہے یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اندر ان مبارک صفات کو پیدا کر لیں۔ اس طرح مومن مرد اور مومن عورتیں آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے جائیں۔ اور یاد رکھیں جنت کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں تو داخل ہو گئے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ نے ایک بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے، اس سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ اب راضی ہو، ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے، میری نعمتوں پر خوش ہو گئے ہو، جنت میں آنے کا مزہ آ گیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مزہ آ گیا ہے، کمال ہو گیا ہے، ہم تو اتنے خوش ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی خوشی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، کچھ اور بھی مانگو، اور بھی کچھ سوال کرو، اور بھی کچھ تمنا کرو۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ ہم نے تو سب کچھ مانگ رکھا ہے، سب کچھ مل گیا ہے، اب تو ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز بھی مانگنی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، 2 باتیں ارشاد فرمائے گا۔ نمبر 1 کہ اے جنتی مردوں اور عورتوں، آج کے بعد موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے وکیل بن چکے ہو، اعلان ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا اعلان فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے دیدار کا اعلان فرما دے گا۔ ایک تو ہمیشہ کے لیے تم جنتی ہو چکے ہو، موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ کسی جنتی کو نہ کسی دوزخی کو۔ جن دوزخیوں کو نکالنا تھا نکال لیا ہے، جنت میں داخل کرنا تھا کر دیا ہے، اب نہ کسی جنتی کو موت آئے گی نہ کسی دوزخی کو موت آئے گی، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ تو جنتی خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، اور جہنمیوں کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے فرمائے گا اب میں تمہیں اپنا دیدار بھی کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست آ کر جنتیوں سے مخاطب ہوگا، ان کو اپنا دیدار فرمائے گا، اور یہ
جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو کہتے ہیں دیدار الہی عز و جل۔ اللہ تعالیٰ یہ 10 صفات بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے، جنت کے انعامات بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنا مبارک دیدار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔